رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک سچا واقعہ۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز نے مجھے چپ کرا دیا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر کیا ہوا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں 1 گھنٹہ لگے گا مجھے پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ دادی کدھر ہے تو بچوں نے بتایا، پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرا کر آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پیا اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بولے، میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کر آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی، نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ سے بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر میں کام کیا کرتی تھی اور کام کرتے ہوئے بھی مجھے کبھی بھی اس نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ایک میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی میں LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہ کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے اور زیادہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے، جب ایسی ماں کے لیے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی عادات، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو میں کسی اور کے لیے کیا بھلا کر سکوں گا؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے تو ماں اتنی بوجھ ہے۔ میں پوری دنیا کو آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے۔ اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا۔ وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر وہیں پہ جانا پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی۔ ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اس درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی اور بچوں کے چہرے کو دیکھا
جن کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے اور بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے، یہ میری ماں ہے اندر۔ میں اس لیے آیا ہوں۔ جو چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ اور اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہیں اسے مار دیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغیر۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ایج ہوم کے لوگ باہر آ گئے۔ کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی پرانی باتیں یاد کرتے رہے اور روتے رہے۔ گھر آتے آتے 3:45 ہو گئے تھے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھیں۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں، وہ نظارے میرے آنکھیں میں گھومتی رہیں۔ ماں صرف ماں ہے، اس کے مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ہماری ماں طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہوگی تو ثقافت کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کی ہڈی کے معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں ضرور پڑھائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں، کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرے گئے تو یہ ایک قرض کئی صدیوں تک رہے گا۔ یقین مانیے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہی ہوتا ہے، اور اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کبھی کوئی ماں بے گھر اور بے سہارا نہ ہو۔ میں یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔